اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام. آج عزاداری کے فقہی احکام کے حوالے سے ہمارے کچھ پچھلی چند کلاسز ہوئی ہیں، اور عزاداری ہی کے سلسلے میں جب مزید بات آگے بڑھتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اور عام جو محافل اور مجالس ہوتی ہیں اس میں کچھ روایات کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے. آج ایک ایسی ہی روایت کو یہاں پر ڈسکس کرنا ہے کہ جو کہ آپ نے اکثر مصائب کے اندر بھی سنی ہوگی، لیکن آج کل ایک مسئلہ نوجوانوں کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ کچھ روایات کو سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ موضوع بحث نوجوان بنانے لگے. ان میں ایک روایت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے چوب محمل سے پیشانی زخمی کرنے کی روایت وہ پیش کی جاتی ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ کا دور ہے، اس پہ تقریباً ہر شخص اب روایات کے اوپر ڈسکس کرنے لگا ہے. ہر بچہ اور نوجوان آج کل حدیث رجال اور فقہی مسائل کا احادیث سے استنباط اور مجتہدین کے فتاوی کا رد بھی جو ہے ہر بچہ اور نوجوان آج کل کرنے لگا ہے. دیکھا جائے تو ان دلائل کا مقلدین سے کیا کام ہے؟ مقلدین مثلا کسی جگہ پر لکھا ہوا دیکھ لیں کسی روایت کے ساتھ کہ روایت مرسل ہے یا روایت ضعیف ہے، تو بس وہ اس کو ایک جھوٹی روایت قرار دے کر اور ایک شور مچانے لگتے ہیں کہ ان سب چیزوں کے خلاف ہمیں جہاد کرنا چاہیے. اب دیکھا جائے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے روایت سے استنباط کرنا، یہ کام مجتہدین کا ہے. اچھا، مجتہدین میں آپس میں اختلاف رائے تقریباً مسائل کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ مجتہد ہیں، وہ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، اسی کے مطابق ان کا کام فتوے دینا ہے. مقلدین نے آج کل یہ کام اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے کہ جو بھی روایت ان کے اپنے ذوق کے مطابق پوری نہ اترے ان کے ذوق پر، یا ان کے اپنے مرجع کے فتوے کے خلاف ہو، تو وہ اس کو رد کرنا ہر صورت میں اپنا فرض اولی سمجھنے لگے ہیں، اور دیگر مجتہدین کو گویا بالکل ہی ایک طرف ریجیکٹ کرنے لگے ہیں. تو بہت سارے اس طرح کے مسائل پیش آنے لگے ہیں. یہ کام مجتہدین کا ہے. وہ مجتہدین کہ جن کی عمریں صرف ہو گئی ہیں، جن کی کمریں جو ہیں وہ جھک چکی ہیں، نہ 80 90 سال کے اجتہاد کے اندر غوطہ زنی کرنے کے بعد وہ روایات سے استدلال پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں. تو یہاں پر نوجوان مراجع کے فتاوی کا مذاق اڑانے لگے ہیں، خود ساختہ کیمپس بنا لیے. تضحیک آمیز رویہ علماء اور مراجع کے فتاوی کے خلاف استعمال جو ہے وہ کیا جانے لگا ہے. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم یہ علمی مباحثہ کر رہے ہیں، کوئی کہیں کہا جاتا ہے کہ ہم یہ تمام بحثیں علم کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا یا اس طرح کے جو بھی فورم ہیں وہ استدلالی فقہ کو ڈسکس کرنے کے نہیں ہوتے. درس خارج کے الگ فورم ہوتا ہے، کتب استدلالی فقہ ہوتی ہیں. تو یہ فیس بک کی جسے کہا جائے فیس بک کا تھڑا، یا مسجد کے غسل خانوں یا مسجد کے وضو خانوں کے اندر ڈسکس کرنے کی جگہ نہیں. حتیٰ کہ لوگ مساجد کے باتھ رومز تک کے اندر جو باہر لائن لگی ہوتی ہے وہ کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اندر بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ بھی آواز دے کے وہیں سے بیٹھے بیٹھے فیصلے صادر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ایک آج کل ایک المیہ سا ایک ہونے لگا ہے. تو عام طور پر نوجوانوں کو بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہیں کہیں پہ بھی 2-4 لائنوں کی کوئی پوسٹ پڑھ کر، کسی شخص کا کوئی تجزیہ پڑھ کر
وہ فوراً اس کے اوپر حکم لگانے لگتے ہیں اور فوراً کہہ دیتے ہیں یہ روایت غلط ہے، یہ روایت غلط ہے۔ آخر میں امام خمینی کا قول پیش کروں گا جہاں انہوں نے اس بات پہ سخت سرزنش کی کہ یہ والا طریقہ کار بالکل غلط ہے، اور مجالس اعضاء کے بیچ میں اس طرح سے اٹھ کر کھڑے ہونا یا یہ کہ آپ کو علم نہیں ہے کسی چیز کا مکمل طور پر اور اس کے اوپر اعتراض کرنے لگنا، اس پر علماء اور مراجع نے اعتراضات کیے۔ اچھا، اب یہ جو ٹامک ٹوئیاں ماری جاتی ہیں آج کل، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو اجتہادی مسئلے اپنے ہاتھوں میں لے لیے، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا ٹی وی کے اوپر ایک کارٹون آتا ہے پنک پینتھر۔ وہ کیا تھا، ایک دفعہ جہاز کے اندر بیٹھ گیا وہ اور کاکپٹ کے اندر چلا گیا، اب جتنا سارے ڈائلز اس کے سامنے نظر آ رہے ہیں، بٹن نظر آ رہے ہیں، اس نے الٹے سیدھے بٹن دبانے شروع کر دی، اور اب ظاہر ہے کہ جہاز مثلا اڑ رہا ہے، کسی وجہ سے وہاں پر پائلٹ نہیں تھا اس کے اندر، تو وہ کیا اس نے الٹے سیدھے بٹن دبائے، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا، کبھی جہاز اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہاں تک کہ پورا جہاز نیچے گر پڑا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، نوخیز کلیاں جو اس میں کہا جائے، وہ اس کے اندر دخل دینے لگی ہیں اجتہادی مسائل میں، جو علماء اتنے عرصے کی تحقیق اور جستجو کے بعد پھر کہیں جا کے فتویٰ دینے کے قابل ہوتے ہیں، وہ نوجوان ابھی سے کرنے لگے۔ نتیجہ کیا ہے، وہ تحقیق کا جو وہ جہاز ہے وہ نیچے آ کر گرے گا الٹے سیدھے بٹن دبانے سے۔ اچھا، اب دیکھیے یہ جو روایت ہے جو آج آپ کے سامنے پیش ہوگی، اس کا بہت سی باتیں اس کے اندر آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت دقیق علمی بحثیں ہیں، لیکن اس پوری گفتگو کے بعد آپ کو ایک نتیجہ یہ والا ضرور مل جائے گا کہ کسی بھی حدیث کو، کسی بھی فتوے کو، اس کے پیچھے کتنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، مجتہد کتنی عرقریزیاں کرتا ہے، کتنی باتوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ کم سے کم یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس معاملے میں احتیاط کرنے لگیں گی اور رک جائیں گی کہ مجھے کسی بھی حدیث کو جو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے فی الحال، اس پہ مجھے اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور علماء اور مجتہدین سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا صحیح نظریہ اور بات اس سلسلے میں کیا ہے، مجھے اس کو کیسے اپنانا چاہیے، کیسے اس کو سیکھنا چاہیے اس بات کو۔ تو دیکھیے یہ جو روایت ہے، یہ جو آج ہم ڈسکس کریں گے، اس کا نام ہے روایت مسلم الجساس۔ یہ ایک شخص کی روایت ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جب نوک نیزہ پر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک دیکھا تھا۔ دو شخصیات کے نام آئے، درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو چوب محمل سے اپنے سر کو ٹکرایا، یہاں تک کہ ان کے مقنے سے خون جاری ہوا۔ یہ روایت کے جملے ہیں۔ تو اب وہ ایسا کر سکتی ہیں، نہیں کر سکتی ہیں تھیں ایسا، اس سے فائدہ یعنی اس روایت کو پیش کرنے کا کیا؟ اب دیکھیں ہر عالم کے پاس، ہر مجتہد کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور اس روایت پر بھی علماء کے کئی گروہ ہیں۔ مقلدین کو فقط اپنے مرضی کا حکم دیکھنا ہے، اور انٹرنیٹ پر دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، مثلا نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ کسی روایت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے، وہ کہتے ہیں مرسل کے معنی ہیں کہ بس اس روایت کو نہیں لینا، بس یہ بالکل ناقابل اعتبار روایت ہے۔ یہ ایک بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ اور ایک چیز اور بھی آج کل ہونے لگی ہے، انٹرنیٹ پہ آج کل رجال کی بھی کچھ کتابیں، وہ وہاں جاتے ہیں، نام کو سرچنگ ورڈ میں راوی کا ڈالا، اس میں کہیں لکھا ہوا نظر آ گیا کہ مثلا یہ مجہول ہے راوی، بس فوراً شور مچانے لگے۔ بالکل ایسے ہی جیسے انٹرنیٹ پر کوئی شخص پیراسیٹامول ہے مثلا، اب دیکھا جائے تو اس کی بھی ساری انفارمیشن اس کے اوپر ہے، لیکن اگر کوئی شخص مثلا اس پر جائے اور پیراسیٹامول کے صرف اور صرف وہ سائیڈ ایفیکٹس اگر پڑھنا شروع کر دے، تو یقین کیجئے کوئی شخص ایک پیراسیٹامول بھی کسی کو دینے کا اہلیت نہیں رکھتا ہوگا، وہ تو ڈر جائے گا کہ اتنی زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں اس مریض کو، تو آپ کتنے جہالت کے ساتھ تو آدمی بڑے آرام سے ہر ایک کو کہہ دیتا ہے یہ دوا کھا لو، لیکن کیا ہے کہ واقعتاً اس کے اندر کتنا زیادہ اس کے پیچھے علم موجود ہوتا ہے، اور ساری میڈیکل کی کتابیں اس کے اوپر بھی موجود ہیں، ساری سرجری کی کتابیں، ساری سرجیکل ٹیکنیکس یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ کیا کوئی شخص بس انٹرنیٹ سے چیزوں کو دیکھ کر اور فوراً کوئی نتیجہ نکال کے کسی کو دوائی پرسکرائب کر سکتا ہے؟ دین کے معاملے میں لیکن ہم نے بہت سہولت اور آسانی جو ہے وہ کر لی ہے کہ بس گئے انٹرنیٹ کے اوپر ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں ہماری سرچ کی، تھوڑی بہت کسی کو فارسی آتی ہے تو فارسی سائٹس پہ جا کے کچھ میٹر نکالا اس نے، باقی اس کو ادھر ادھر کا کچھ نہیں پتا ہے، اور فوراً اس کے اوپر اس نے کوئی پوسٹ بنائی، ڈالنا شروع کر دی، اور یک طرف نوجوانوں کا بڑا زبردست قسم کا کھیل جسے کہا جائے یہ آج کل ہو گیا۔
تو میڈیکل اسٹور والا ہے، اس کو ساری دواؤں کا علم ہوتا ہے، کیا اس سے آپ جا کر کوئی علاج اپنا کروا سکتا ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہو گئی؟ صرف ٹی بی اگر کسی کو ہے تو اس کی سینکڑوں دوائیاں موجود ہیں؟ نہیں، اس کے لیے اسپیشلسٹ ہوتا ہے، وہ پرسکرائب کرتا ہے، اس کی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ صرف دواؤں کا نام جاننا اور کون سی دوا کس چیز کے لیے ہے، اس سے کوئی بھی شخص کسی مریض کو کوئی چیز پرسکرائب نہیں کر سکتا۔ تو یہی والا سارا مسئلہ یہاں پر عطائیوں ٹائپ کا یہ ہو گیا ہے۔ میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس روایت کو یہاں پر ڈسکس کرنے کی نوبت اس وجہ سے آئی ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت شور انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ یہ تو ہم نے ایک ٹوکن کے طور پر ایک روایت کو لیا ہے، ورنہ اس طرح کی بے شمار روایات کے اوپر یہی والا کام شروع ہو گیا ہے، اور مجتہدین کے فتاوی کی توہین، خود مجتہدین کی توہین، اور ان کو جاہل، احمق اور پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا جانے لگا ہے، اور ایک بہت فتنے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اچھا، اب دیکھیے یہ جو روایت ہے یہ خود بحار الانوار کے اندر موجود ہے، اور علماء کی ایک اچھی اور معقول تعداد ایسی بھی ہے کہ جو کہ اس روایت کو کچھ تو علماء معتبر نہیں سمجھتے ہیں اس روایت کو، وہ لیکن معتبر نہ سمجھنے کے باوجود بھی اس کو قبول کرتے ہیں۔ کچھ علماء اس کو خونی ماتم، مثلا کوئی زنجیر یا قمع زنی کے ذریعے اگر ماتم کر کے جسم سے خون نکالتا ہے، تو جن علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہ کام جائز ہے، وہ اس کو بھی کچھ علماء دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ خونی ماتم کی دلیل تو نہیں بن سکتی لیکن روایت صحیح ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خونی ماتم کی بھی دلیل نہیں ہے اور روایت بھی، یعنی علماء کے کچھ گروہ ہیں اس روایت کے سلسلے میں۔ اچھا، اب علامہ مجلسی نے باقاعدہ اس کو بحار الانوار میں نقل کیا ہے، اور روایت مختصراً میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ جتنی باتیں سمجھ آئیں گی اس کو سمجھ لیجئے گا، جو سمجھ میں نہیں آئیں گی اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ مسلم الجساس یہ کہتا ہے کہ میں اپنے کام میں مصروف تھا، اور اچانک سے میں نے دیکھا کہ کچھ شور و غل کی صدائیں وہ بلند ہونے لگی۔ میں اپنے کام کو چھوڑ کر شور و غل کی طرف چلا تو دیکھا کہ کچھ نیزے ہیں کہ جن کی انیوں کے اوپر کچھ سر موجود ہیں، اور ایک ساتھ 40 محملوں پر اسیروں کو سوار کر کے شہر کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ، زینب بنت علی، وہ خطبہ پڑھ رہی ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور کوفیوں کو ملامت کر رہی ہیں۔ یہ سب مسلم الجساس کہہ رہا ہے کہ اچانک دیکھا انہوں نے کہ یزیدیوں نے امام حسین کے سر مبارک کو نیزے کے اوپر بلند کیا۔ جناب سیدہ یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی نگاہ جب بھائی کے کٹے ہوئے سر پر پڑی، جن کی ریش مبارک داڑھی کو ہوائیں دائیں اور بائیں اڑا رہی تھیں، اسے دیکھ کر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے شدت غم سے محمل کی چوب سے سر کو ٹکرایا، جس کی وجہ سے ان کے مقنے سے خون جاری ہوا، اور اشک بھری آنکھوں سے انہوں نے کچھ اشعار پڑھے کہ اے وہ چاند جو 14ویں کا تھا اسے گرہن نے ڈبو دیا، اور اے میرے دل کے ٹکڑے، میرا ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن مقدر میں اسی طرح سے لکھا جا چکا تھا۔ اے بھائی، اپنی چھوٹی بیٹی فاطمہ ہی سے بات کریں، لیکن کہیں اس کا دل غم سے پھٹ نہ جائے۔ بھائی، آپ کا قلب تو بہت مہربان تھا، اب یہ اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے؟ اب یہ اس طرح بہت سارے اور بھی اشعار تھے، یعنی مختصراً میں نے اس روایت کو آپ کے سامنے جو پیش کیا۔ اب اس روایت پر علماء کی کافی بحثیں ہیں اور کچھ اعتراضات ہیں، وہ ہم اس کو اب دیکھتے ہیں۔ اچھا، کچھ افراد نے اس روایت کے صرف اعتراضات، ظاہر علمی بحث ہوتی ہے نا، روایت پہ بحث ہوتی ہے تو اس پہ کچھ اعتراضات اٹھتے ہیں۔ اب اگر ان اعتراضات کے فقط صرف اعتراض نقل کر کے آپ سامنے پیش کر دیں
اور دوسری طرف کے جوابات کو نقل نہ کریں. اس روایت پر جو علماء نے فتاوے دی ہیں اس کو آپ اگر نقل نہ کریں. اور دیکھیے کہا جاتا ہے نا کہ پہلے لوگ مرغے لڑایا کرتے تھے آپس میں. آج کل مولویوں کو لڑایا جاتا ہے. آج کل مرجے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس طرح مرغوں کو لڑایا جاتا ہے نا, یعنی یہ ان کا فتویٰ یہ ان کا فتویٰ سے ٹکرانے والا, وہ دونوں مقلدین آپس میں بحث کر رہے ہیں, اپنے اپنے مرجے کے فتوے کو درست بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ان کا کام نہیں تھا. صرف فتوے کو لینا ان کا کام تھا, دوسرے مرجے کے نظریے کو اور فتوے کو غلط ثابت کرنے کا کام نہیں تھا. تو بہرحال اچھا, اب یہ جو روایت کا جب بھی تجزیہ کیا جائے گا نا, اس کے اندر کچھ اصطلاحات سے تھوڑی سی واقفیت ضروری. سب سے پہلی بات تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث مرسل ہے. مرسل حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کا سلسلہ سند نہیں ہوتا, یعنی کن راویوں سے یہ آپ تک پہنچی, یا اس میں سے کچھ راوی کم ہوتے ہیں. یعنی یا تو سلسلہ سند ہی نہ ہو, راوی نہ ہو, یا کچھ راوی کم ہو. اچھا, اور اب دیکھیے واجب و حرام کا جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا, تو اس میں تو مرسل روایت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے. واجب و حرام میں جس کے راویوں کا اگر پتہ نہ ہو تو مرسل روایت قبول نہیں کی جاتی. یہ میں آپ کو اصول کے طور پہ بتا رہا ہوں. ہاں, البتہ مستحبات کی اور مکروہات کی یا مباح چیزوں کی یا ثابت شدہ مسئلے کی تائید میں کسی چیز کو پیش کرنا, اس یا تاریخی مسائل کے اندر علماء کچھ باتوں کے پیش نظر اس مرسل روایت کو بھی قبول کرتے ہیں. اچھا, اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ جو روایت مرسل ہے یہ قابل قبول ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تاریخی واقعات میں قابل قبول ہوتی ہے اگر قرائن اس کی حمایت میں ہوں. دیکھیے اب تھوڑی سی یہ کچھ منٹ کی تھوڑی سی دقیق گفتگو ہے, لیکن اس کے بعد جب ہم اعتراضات پہ جائیں گے تو آپ کی تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہو جائے گی کہ ہاں یہ کس طرح سے روایت کو دیکھا جاتا ہے. کہ کیا تاریخی روایات, تاریخ کی جو باتیں ہیں اس کے اندر مرسل روایت جس میں راویوں کا سلسلہ سند نہ ہو کے کیا قابل قبول ہوتی ہے؟ تو جواب ہے کہ قرائن اگر موجود ہوں تو تاریخ اور مقتل کی مرسل روایات بھی علماء کے نزدیک قابل قبول ہے. تاریخ کی مرسل روایات, تاریخ میں مرسل روایات یا مقاتل, یہ جو آپ کتنی سنتی ہیں مصائب وغیرہ, اس کے اندر بہت بڑی تعداد مرسل روایات کی بھی ہوتی, یعنی جن کا سلسلہ سند نہیں ہوتا. یعنی اگر قرائن اس کی صحت پر موجود ہو تو اب روایت مرسل ہے, کہا جاتا ہے اس کا مصدر معلوم نہیں. اچھا, علماء اس میں ایک بات اور لے کر آتے ہیں کہ کیا جو یہ واقعات کربلا ہیں اور جو مقتل ہے اس میں فقط یہی روایت مرسل ہے بس, یعنی جس کا سلسلہ سند نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ریجیکٹ کریں؟ بے شمار واقعات کربلا ایسے ہیں کہ اگر مبالغہ اس میں نہ ہو تو علماء نے تقریباً 90% سے زائد کی سندیں اور جو روایات اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں انہیں مرسل اور ضعیف قرار دیا. لیکن تاریخی واقعات میں علماء امامیہ کی اکثریت سند کے اعتبار سے اگر کوئی روایت ضعیف بھی ہوتی ہے تو اسے مکمل طور پر رد نہیں کرتی, بلکہ ضعیف روایت اگر مشہور ہو, یعنی مرسل بھی ضعیف کی اقسام میں آتی ہے, یعنی روایت اگر ضعیف ہے لیکن مشہور ہے اور اس پر فقہا نے عمل کیا ہے تو اس کی سند کا جبران ہو جاتا ہے. یعنی سمجھیں گے کہ اس سلسلے میں یعنی ہم سند کو پھر نہیں دیکھیں گے اور اس روایت کو معتبر تسلیم کر لیں گے. یعنی روایت اگر مشہور ہے, اچھا مشہور سے مراد ابھی آگے چل کر آئے گا, اس سے مشہور سے مراد لوگوں میں مشہور نہیں, ان جاہل عوام میں مشہور ہو جانا نہیں, اس میں مشہور سے مراد علماء, فقہا, عرفاء, محدثین, مورخین, ان کے درمیان شہرت ہے. وہ ابھی آگے چل کر بات آتی. تو کتنی ہی روایات اس طرح کی ہیں کہ علماء نے نہ صرف یہ کہ ان کے مطابق فتویٰ دیا ہے, اسے استدلال کے اندر پیش کیا ہے. تو اگر روایت مرسل بھی ہو لیکن علماء کے درمیان شہرت رکھتی ہو
تو شہرت سے اس تاریخی واقعے کی جو سند کا جو ذوف ہے اس کا جبران ہو جاتا ہے، اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. ابھی آگے چل کے میں اس کے وہ پیش کرتا ہوں علماء کے اقوال اس روایت کے اپنے سلسلے میں کیا ہے. تو اچھا، اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سے فتاوے بھی اگر ہم دیکھیں تو باقاعدہ آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ ہے. فتویٰ تو کسی اور متعلق ہے، مجھے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، لیکن اس فتوے کے اندر انہوں نے اصول بیان کیا، اور اصول یہ بیان کیا ہے کہ اگر روایت مشہور ہے تو پھر اس کی سند کو ملاحظہ نہیں کیا جاتا. دیکھیے بہت اہم اصول آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے سامنے رہے کہ بس کسی جگہ آپ یہ لکھا ہوا دیکھ لیں تاریخ میں کہ یہ واقعہ ضعیف ہے یا یہ روایت جو ہے وہ مرسل ہے تو فوراً اسے ریجیکٹ نہ کریں. خود آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر روایت مشہورہ ہے تو اس کی سند کو ملاحظہ نہیں کیا جاتا. اور باقاعدہ آیت اللہ صادق روحانی سے بھی یہی والا سوال پوچھا گیا. تو سوال تو پوچھا گیا ہے ایک کتاب کے متعلق جس کے اندر یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو روایت ہے مسلم الجساس کی، یہ فخر الدین ترویحی ایک عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب المنتخب، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو ان سے پوچھا گیا اس کتاب کے متعلق اور اس عالم کے متعلق اپنی رائے دیں. تو آیت اللہ صادق روحانی نے قربان الشہادہ کے نام سے جو ان کی فتاوی کی کتاب ہے اس کے اندر اس کا جواب دیا ہے، اور اس میں آخر میں یہ کہا ہے کہ اگرچہ اس کے اندر مرسل روایات ہیں اس کتاب میں، لیکن ان مرسل روایات کا ہونا اس کے اعتبار کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. دیکھیے بہت اہم بات ہے، یہ بار بار یہ تھوڑا سا خشک موضوع ہے، اس کو ذرا ابھی سمجھ لیجئے تو بہت اہم بات ہوگی کہ اگرچہ روایات مرسل ہیں لیکن اس کتاب کے اعتبار کو نقصان نہیں پہنچاتی. پھر آگے فرماتے ہیں لعدم اعتبار الاتصال السندی فی الاخبار التاریخیہ، تاریخ کی جو باتیں ہیں، تاریخ کی جو روایت ہیں اس میں سند کے متصل ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. سند اگر متصل نہیں بھی ہے تو اس کو قبول کیا جاتا ہے. ابھی آگے چل کے میں وہ قرائن وغیرہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. اچھا، اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس روایت کو باقاعدہ جب تک یہ مراسم عزا کے سلسلے میں بہت حساسیت نہیں پیدا ہوئی تھی، یہ ایک دم سے حساسیت بہت زیادہ ہوئی. تو یہاں تک اتنی حساسیت اس کے اندر آ گئی کہ آیت اللہ سیستانی نے اپنے بہت سے فتاوے جس میں حساسیت پائی جاتی تھی ان کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا. اور باقاعدہ آپ کوئی بھی سوال جب آپ ان کی عربک ویب سائٹ کے اوپر جائیں تو جب بھی کوئی سوال بھیجنا ہوتا ہے آپ ان کلک کریں اس کو تو وہاں پر ایک سامنے آپ کے یہ 8 ہدایات آ جاتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم یعنی اس میں کہا ہے کہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مسائل حساسیہ کا جواب نہیں دیں گے جن کے جواب دینے میں مصلحت نہیں. یعنی اگر آپ بہت سے حساس موضوعات کے موضوع پر مراسم عزا کے آج سوالات بھیجیں آپ آیت اللہ سیستانی کو تو وہاں سے جواب نہیں آئے گا. تو اس حساسیت کی بنا پر آیت اللہ سیستانی نے اپنے کچھ فتاوے کو اس پر سے ہٹایا، لیکن وہ موجود تھے. اب جیسے ایک فتویٰ تھا جو میں نے پچھلی دفعہ بھی جو آگ کے ماتم کے سلسلے میں پیش کیا تھا، تو اسی کے اندر جو بہت تفصیلی ان کی جو ویب سائٹ سے کچھ مسئلے ہٹائے گئے ہیں اس میں ایک سوال پوچھا گیا تھا. اس میں زنجیر کے ماتم کا حکم بھی تھا اور سینے پر ماتم کا اور آگ کے ماتم کا سوال پوچھا تھا. تو بہت تفصیلی جواب تقریباً 5 صفحات پر مشتمل آیت اللہ سیستانی نے دیا تھا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ دوسرا پیج ہے، تیسرا پیج ہے، چوتھا پیج ہے، 5واں پیج، اتنا تفصیلی تھا. اور نیچے اس ویب سائٹ کا ایڈریس بھی ہے کہ جو کہ وہ اس ویب لنک کا وہ ایڈریس کہ جس پر یہ سوال موجود تھا لیکن اب ہٹا دیا گیا، لیکن وہ حساسیت کی وجہ سے ہٹایا. اس میں پیج جو تیسرا ہے اس میں یہی والی روایت مسلم الجساس کی کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی پیشانی کو مقدم المحمل چوبے محمل پہ مارا یہاں تک کہ ان کے سر سے خون جاری ہوا، یہاں تک کہ خون نکل آیا اور ان کے مقنے سے بہتا ہوا وہ نظر آیا. بہار کی اس روایت کا خود آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتوے تک کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ جس روایت کو بالکل جھٹلایا جا رہا ہے آج کل اور اس کو بالکل ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ ان کی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی توہین کا باعث ہو. ایسا نہیں ہے. خود آیت اللہ سیستانی
باقاعدہ اس کو اپنے فتوے کے اندر بھی پیش کر چکے ہیں، اور روایت جزا جو کہلاتی ہیں کہ جس کے اندر امام حسین کے غم میں بے تابی کا اظہار کرنا، اس کی بہت ساری روایات کو پیش کرنے کے بعد، میں نے تو اتنا بڑے پڑھ بھی نہیں سکتا اس کو، اتنا تفصیلی ان کا فتویٰ تھا، لیکن اس کے اندر اس روایت کو خالی الگ سے آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر کے پیش کیا گیا۔ آیت اللہ سیستانی نے بھی اس کو اپنے فتوے کے اندر پیش کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور بھی بات بیان کر دی جائے کہ سندوں کے سلسلے میں آج کل زیارات کے خلاف بھی ایک محاذ اٹھا ہوا ہے، اور اس کے اندر بھی کہا جاتا ہے بھئی فلاں زیارات اس کی کوئی سند نہیں ہے، فلاں زیارات اس کی کوئی سند نہیں ہے، فلاں دعا امام زمانہ اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ ہر چیز کو ضعیف، سند، مرسل، رجال، اور یہ بچے اور نوجوانوں نے آج کل ایک کھیل بنا لیا، ہر چیز کو ان اوتھینٹک قرار دینا۔ باقاعدہ ان سے پوچھا بھی گیا، آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے زیارت جامعہ سے متعلق کہ کیا اس کی سند جو ہے وہ کٹی ہوئی سند ہے اس کی، یا اس کو روایت کو کیا سمجھا جائے گا؟ تو انہوں نے فتوے کے اندر پہلی لائن یہی لکھی ہے کہ اس طرح کی جو زیارات ہیں اس کے اندر صحت سند کو دیکھا ہی نہیں جاتا ہے، اطمینان بس ہونا کافی ہے۔ مجتہد کو اگر اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے صدور کا، کہ یہ امام سے ہے، اس کے الفاظ ایسے ہیں، اور یقیناً یہ کوئی اسلامی کسی اس سے منافات نہیں رکھتی ہے، اسلامی کسی حکم سے، تو آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے کہ زیارات کے سلسلے میں سند کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان کے علو مضامین کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اصول دماغ میں رہے کہ یہ آپ کو بہت آوازیں سننی آج کل پڑیں گی کہ بھائی فلاں زیارت جو ہے وہ مستند نہیں ہے، فلاں زیارت مستحب نہیں ہے، زیارت ناہیہ مستند نہیں ہے، اور حدیث قصہ مستند نہیں ہے، اور جناب فلاں حدیث اور زیارت اپنا دعائے کمیل کی کوئی سند نہیں ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں آپ کو جو نا سوشل میڈیا کے اوپر نظر آئیں گی، اور ایک ہجوم ہے مراسم عزاداری کے خلاف لوگوں کا، نوجوانوں کا، بچوں کا، اور کچھ صاحبان علم کا، کچھ اسکالر ٹائپ کے افراد کا ایک ہجوم ہو گیا ہے کہ یہ سب چیزیں ان اوتھینٹک ہیں۔ لیکن آپ کو مراجع کی طرف دیکھنا ہے، مجتہدین کی طرف دیکھنا ہے، کسی بھی عام مولانا کی طرف بھی سلسلے میں نہیں جانا کہ ان کا ذاتی نظریہ سلسلے میں کیا ہے، بلکہ کہا ہے کہ جو اس کے اندر شک ڈالتا ہے، آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے کہ یا تو وہ گمراہ ہے یا منحرف ہے، یا مثلا کوئی اپنے علم کے اوپر بہت ہی متکبر جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے ہو گیا ہے، بہت سے لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، تو بہت سخت قسم کے الفاظ جو ہے وہ بھی استعمال کیے۔ اچھا، اب علماء ایک چیز اور بھی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ واقع کربلا ہے، تو کیا یہ متصل سند کے ساتھ عادل راویوں نے اس واقعے کو پیش کیا یا نہیں پیش کیا؟ آج کل بہت ہوتا ہے نا کہ جناب مختلف جو ذاکرات ہیں اور ذاکر ہیں وہ کچھ مقاتل کی روایات کو پڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بالکل ہی بناوٹی قسم کے خود سے سوچ کر کوئی مصائب پڑھ رہا ہے، جیسے ایک دفعہ بہت پہلے میں نے کسی اپنے اس میں ذکر کیا تھا، ایک پنجاب کے ایک ذاکر ایک دفعہ کراچی آئے تھے، تو انہوں نے کچھ مصائب پڑھے جو بالکل نئے تھے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کس کتاب سے پڑھے؟ کہاں ہے؟ کہنے کہ کسی کتاب میں تھوڑی لکھے، یہ تو میں سوچتا ہوں کہ ایسا ایسا ہوا ہوگا اور پھر وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو یہ اس قسم کی جھوٹی باتیں، بے سروپا باتیں جو نہ کسی کتاب کے اندر ہے، تخلیق کرنا، یہ تو حرام اور گناہ ہے۔ اچھا، پھر لیکن دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ گروپ ہے وہ جو اس طور پہ سمجھتا ہے کہ سارے واقعات جو ہیں، واقع کربلا میں جتنے بھی باتیں پیش آئی ہیں وہ سارے عادل راویوں سے متصل سند روایت کے ذریعے آپ تک پہنچنے چاہیے۔ اگر کوئی روایت جو ہے وہ متصل سند کے ساتھ ثقہ اور عادل راویوں سے نہیں پہنچی تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس کو مانا ہی نہیں جائے گا۔ علماء کہتے ہیں اگر یہی ہے نا، اگر آپ اس کے اوپر پورا اترتے ہیں تو بس صرف فقط مصائب میں ایک جملہ پڑھ کر نیچے اتر آئیے، بس صرف یہ 100% یقینی بات ہے کہ 10 محرم کو میدان کربلا میں امام حسین شہید ہو گئے، بس صرف یہ بات اگر اس پہ لے کر آئیں تو عقلاً دیکھا جائے تو واقع کربلا میں اور اس کے بعد تک بھی کچھ عرصے بعد تک بھی جو بھی واقعات پیش آئے ہیں اس کے اندر ممکن ہی نہیں تھا کہ ان خطرناک ترین حالات کے اندر، وہ شدید ظلم اور بربریت کا جو دور اس وقت چل رہا تھا،
ممکن ہی نہیں تھا کہ عادل راوی متصل السند ایک چین بناتے ہوئے کسی روایت کو ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے جائیں. سالوں تک ایسا ممکن نہیں ہوا. اس کے بعد خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی, اس کے بعد مدینے کے اوپر حملہ کیا گیا, واقعہ ہررا پیش آیا, مسلسل لوگ قتل ہوتے رہے, اور صرف جرم تشیع میں کہ امام کا شاید یہ ماننے والا ہو معصومین کا, اس کو فقط شک و شبے کی حالت میں بھی, یعنی یقین بھی نہیں ہے, تب بھی قتل کر دیا جاتا تھا. تو متصل سندوں کے ساتھ روایت نقل کرنا ممکن ہی نہیں. تو اس مطالبہ کرنا کہ جناب یہ متصل سند کے ساتھ ساری روایت ہوں گی تو ہم قبول کریں گے ورنہ قبول نہیں کریں گے, عقلاً ممکن ہی نہیں تھا اس دور کے اندر. اچھا اب دیکھیں, جب بھی آپ کو وہ یزید کے جو فوج کے حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلم جو راوی ہیں اس سے کتنی روایات آپ سنتی ہیں, اور دیگر حوالوں سے بھی اس سلسلے میں روایات نقل کی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مراجع کی اکثریت نے واقعہ کربلا کے سلسلے میں تاریخی واقعات کو بھی قبول کرنے کا مقتل, یہ جو بھی تاریخی واقعات ہیں ان کی روایت کی قوت اور صحت کی سند کی جو صحت ہے اس کو یعنی کنسیڈر نہیں کیا. یعنی اگر وہ اتنے معیار پر پوری نہ بھی اترے تب بھی اسے قبول کیا ہے. بس یہ ہے کہ اس کے صریحاً جھوٹا ہونے کا یقین نہ ہو قرائن سے, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اس روایت کے سلسلے میں قرائن کتنے موافق اس کے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. تو کتاب کے حوالے سے بھی ان تمام روایات کا پڑھنا علماء نے جائز قرار دیا ہے. جن کی روایت کی سند بھی متصل نہیں ہے یا معتبر راویوں سے بھی نہیں, اگر وہ آئی ہیں, یہ روایت مرسل بھی ہے, تو کتاب کے حوالے سے پڑھنا اس کو جائز ہے. آج اس کا موقع نہیں, ورنہ 20 فتاوے میں علماء کے آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کر سکتا تھا کہ انہوں نے مقتل اور تاریخی واقعات میں ضعیف روایت کو بھی پڑھنے کی اجازت دی. لیکن مثلا ایک میں مثال دے دوں, اس کے خلاف بھی آج کل تھوڑا سا ہونے لگا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ 8 ذیلحج کو حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صل علی محمد وعلی محمد, ایک فتویٰ ایک خطبہ جو ہے حضرت عباس نے دیا تھا. تو اب اگرچہ وہ بالکل ابتدائی جو ہمارے منابع ہیں اس کے اندر وہ خطبہ نہیں پایا جاتا, وہ علامہ عین العارفین ایک گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے. پھر خطیب کعبہ کے نام سے کتاب کے اندر جو چھپا ہے, اس کی تقریر جو ہے آیت اللہ کربلائی نے لکھی ہے. اس کے علاوہ آقا علی اکبر مہدی پور, انہوں نے بھی اس کے اندر اپنے چیزیں جو ہیں جو بہت سی باتیں اور اس کے اس بات کے اندر نقل کی ہیں. تو علماء نے اس سلسلے میں, اگرچہ یہ پرانی کتابوں کے اندر واقع نہیں پایا جاتا, لیکن اس کے باوجود بھی علماء نے اس کو بیان کرنے کی اجازت دی. دیکھیے ابھی میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ اس خطبے کا بھی کوئی سلسلہ سند نہیں, لیکن علماء نے کہا کوئی بات نہیں, اس کتاب کے حوالے سے نقل کیا جا سکتا ہے اس کو. مثلا آیت اللہ سعید الحکیم کو ہم لوگوں نے یہاں سے ایک فتویٰ جو ہے بھجوایا تھا کہ کیا کسی خطیب کے لیے جائز ہے کہ ذیلحج کی 8ویں تاریخ کو حضرت ابو الفضل العباس کا خطبہ نقل کرے, جبکہ اسے معلوم نہ ہو خطبہ صحیح بھی ہے یا نہیں, کیونکہ بہت بعد کی کتابوں کے اندر یہ آیا ہے. تو آیت اللہ سعید الحکیم کا وہاں سے جواب یہی آیا کہ مذکورہ خطبے کا مصدر ذکر کرتے ہوئے اس خطبے کو نقل کرنا جائز ہے, یعنی کتاب کا نام لیں اور اس خطبے کو نقل کیا جا سکتا ہے. پھر یہی والا سوال آغا مرتضی مہری, جو کہ آیت اللہ سیستانی کے استفتہ سیکشن کے انچارج ہیں, ان کے نمائندے ہیں, زیادہ تر سوالوں کے جواب ان کی طرف سے آتے ہیں, ان کو یہی والا سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جملات اس کے اندر ارشاد فرمائے کہ جس جگہ اس خطبے کو دیکھا ہے اس سے نسبت دیتے ہوئے اسے نقل کرنا جائز ہے. یعنی اگر کوئی خطبہ, کوئی تاریخی واقعہ, اس کی کوئی سند بھی اگر نہ ہو تو کتاب کا حوالہ دے کر اسے نقل کرنے کی اجازت ہے. تو سوائے اس کے کہ اس چیز کو علماء نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہو. بہت سے ایسے ہیں خطبے, جیسے خطبہ البیان ہے, اور کچھ اور خطبے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں کہ جن پر علماء نے پہلے سے فتوے دیے ہیں اور ان کو بالکل ضعیف بلکہ جعلی بھی قرار دیا ہے. تو ان کو چھوڑتے ہوئے
باقی جو چیزیں جن کے متعلق ایسا کوئی صریح فتویٰ موجود نہیں ہے اس میں کتاب کا حوالہ دے کر نقل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ کہیں کہ صرف معتبر روایت مصائب کے سلسلے میں نقل کرنی چاہیے، تو کتنی معتبر کتب مقاتل ایسی ہیں جو جیسے سید ابن طاؤس کی لحوف، اس کا بھی کوئی سلسلہ سند نہیں، اس میں ایک اسٹوری کی طرح سے واقع کربلا کو بیان کیا ہے اور بغیر کسی سلسلہ سند کے، تو اس کی بھی کیونکہ دیگر کتابوں سے تائید ہو جاتی ہے، اس کے قرائن اس کے حمایت میں، اس وجہ سے اس کو بھی معتبر قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی قرائن، ابھی میں قرائن کیا چیز ہوتے ہیں وہ بھی آگے چل کر چیز آئے گی، تو اس کا بھی کوئی سلسلہ سند اس لحاظ سے نہیں۔ کتنی چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ میں اگر آپ کے سامنے پیش کروں، علماء نے بھی پیش کی ہیں، لیکن اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ واقعات کربلا میں ہر چیز کو وہ سمجھنے لگیں، علماء نے اس کو قبول کیا۔ مثلا آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا تھا، اور علماء کے اندر دیکھیے یہ چیز ایک تاریخی اعتبار سے ایک بحث بھی ہے کہ کیا شمر لعین نے امام حسین کو شہید کیا تھا یا ان کی سر اقدس کو جسم مطہر سے جدا کیا تھا؟ تو آیت اللہ خوئی نے بھی یہ بات لکھی کہ یہ بات مقاتل کے اندر موجود تو ہے لیکن صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ یعنی خود علماء میں آپ نے کتنی شہرت اس بات کی، اور اس کو پڑھا بھی جاتا ہے اور علماء نے اس کے اوپر اطمینان کا بھی اظہار کیا ہے، لیکن اگر آپ روایات کے جو اصول ہیں ان کے اوپر اگر پرکھیں تو اس صحیح روایت سے بات ثابت نہیں کہ شمر نے امام حسین کو قتل کیا باقاعدہ۔ لیکن کیونکہ شہرت رکھتی ہے، قرائن اس کی حمایت میں ہے، تو علماء بھی پیش کرتے ہیں، مصائب کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں کوئی شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ کسی ایسے ہی نوجوان کے ہتھے یہ والی بات آیت اللہ خوئی کا فتویٰ لگ جائے تو وہ پوری دنیا میں شور مچاتا پھرے گا کہ شمر نے امام حسین کو قتل نہیں کیا، یہ غلط اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جھوٹے مصائب پڑے جا رہے ہیں اور کیا کیا۔ تو علمی لحاظ سے چیزوں کو ڈسکس کرنا، پھر آپ کو دیکھنا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر شہرت کس نظریے کی ہے اور شہرت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بات اور کہ کبھی دیکھیے یہ جو ہوتا ہے نا کہ راوی نقل نہیں کی، بس حدیث لکھ دی گئی، راویوں کا پتہ نہیں، کبھی کوئی راوی یا ناقل اختصار کی بنا پر بھی سند روایت کو ذکر نہیں کرتا۔ اس نے ایک واقعہ پیش کیا، اب کہاں مثلا کوئی بھی واقعہ اگر آپ مثلا آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا امریکہ موجود ہے دنیا کے نقشے پر، آپ مثلا کبھی امریکہ نہیں گئیں، تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ میں نے فلاں، آپ کبھی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ والی بات کہ امریکہ موجود ہے یہ مجھے فلاں نے بتائی، اور وہ فلاں کہے گا مجھے اس نے بتائی، اس طرح پورا ایک سلسلے سند آپ کھینچ کے اوپر تک لے جائیں، عام طور پر نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات اختصار کی بنا پر راوی جو ہے وہ اس کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہوتا، تو کسی بھی تاریخی بات میں سلسلے سند کا نہ ہونا اس کو جھوٹا نہیں بناتا ہے۔ تو اچھا، ایک اور بھی بات، یہ تھوڑی سی ذرا میں نے کہا تھا نا کہ ذرا سخت باتیں آ رہی ہیں، لیکن اس میں بہت سی چیزوں کے مسئلے آپ کے لیے حل ہوتے جائیں گے، آئندہ کے لیے آسانی ہوگی۔ علماء کی ایک بڑی تعداد کچھ خاص قسم کی مرسل احادیث کو حجت بھی سمجھتی۔ اگر میں کہ مثلا مراسیل، مرسل سنگولر ہے، مراسیل پلورل ہے اس کا، کہ مثلا مراسیل شیخ صدوق ہیں، مراسیل ابن ابی عمیر ہیں، مراسیل صفوان بن یحییٰ ہیں، مراسیل احمد بزنتی ہے، تو بہت ساری اس میں مرسل روایت کی اقسام ہیں جنہیں علماء نے قبول کیا، اور کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو مرسل روایت جیسے آیت اللہ خوئی وہ قبول نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ابن ابی عمیر کی مراسیل کو بھی قبول نہیں کرتے تھے جو کہ بہت اس سلسلے میں مشہور ہے۔ تو حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے فی حجیت ہی مراسیل ابن ابی عمیر، کہ ابن ابی عمیر کی جو مرسل روایات ہیں، یعنی ابن ابی عمیر نے کوئی روایت نقل کی اور اس کے بعد راویوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اور براہ راست پیغمبر سے یا ائمہ اطہار سے کوئی بات نقل کر دی ہے، تو ان کی جو مراسیل ہیں ان کو اس کو چاہے وہ سلسلہ سند اس میں موجود نہیں ہوتا یا مکمل نہیں ہوتا تب بھی اسے قبول کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک رسالہ تک لکھا ہے۔ تو آپ صرف اس باتوں پہ نہ جائیں، کسی بھی جگہ اگر پڑھنے کی جناب یہ روایت مرسل ہے، یہ روایت ضعیف ہے، تو فوراً اس کے معنی ہیں کہ اس بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے، ایسا نہیں۔ اچھا، قرائن سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز روایت صحیح ہے یا نہیں ہے،
دیکھیے بے شمار تاریخی واقعات، فقہی احکام، حتیٰ کہ بہت سے اصول بھی ایسے ہیں کہ جو کہ مرسل اور ضعیف روایات سے جو ہے اخذ کیے گئے. مثلا بہت سارے ہمارے جو بڑے آتھینٹک بھی جو اصول سمجھے جاتے ہیں، اصالۃ الاباحہ کا ایک نظریہ ہے، یعنی کسی چیز کا جب تک حرام ہونا ثابت نہ ہو تو وہ چیز مباح سمجھی جائے گی. اصالۃ البراۃ، مثلا اگر آپ کو شک ہے کسی چیز کے پاک ہونے میں یا نجس ہونے میں، پتہ نہیں ہے پانی روڈ کے کنارے پڑا ہے، پاک ہے نجس، پاک سمجھو، یہ ایک اصول ہے باقاعدہ. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر ایک قاعدہ استعمال ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی مشکل چیز آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں التسامح فی ادلۃ السنن، یعنی مستحب چیزوں کی جو دلیلیں ہیں نا اس میں بہت زیادہ دقت نہیں کی جاتی، صرف نظر سے کام لیا جاتا ہے. زیادہ اگر قوی دلائل ہمارے پاس نہیں بھی ہیں تب بھی کیا ہے، مستحب اور مکروہ کی تو بات ہے، کوئی حرام اور واجب کا تو مسئلہ نہیں ہے نا. تو چلو مستحب کی نیت سے ہی اس کو مثلا عمل کر لو، یا رجاء مطلوبیت کی نیت سے عمل کر لو. تو اچھا یہ خود قاعدے جو ہیں، فقہی قاعدے، خود بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو جو کہ ضعیف روایت سے ثابت ہے، لیکن علماء پھر بھی اس کو نقل کرتے ہیں. مثلا اگر آپ خود آیت اللہ سیستانی کی جو توضیح المسائل جامع، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ مسئلہ نمبر 19 میں یہ لکھا ہے کہ کتنے ہی جو مستحبات اس رسالے کے اندر ذکر کیے گئے ہیں مستحب کے طور پر، یہ قاعدہ تسامح در ادلہ سنن کے مطابق ہیں. یعنی مستحب کی دلیلوں کے اندر صرف نظر جو ہے وہ چل جاتا ہے اور ثابت نہیں. تو اگر مقلد کوئی ان مستحبات کے اوپر عمل کرنا چاہے تو وہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے عمل کرے، اور مکروہات سے اگر بچنا چاہے تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے مکروہات سے بچے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تسامح در ادلہ سنن کا قاعدہ میرے نزدیک ثابت نہیں ہے، لیکن اسی قاعدے کو استعمال کر کے اس رسالے کے اندر مستحبات اور مکروہات لکھے گئے. تو اب اگر کسی اسی طرح کے نوجوان کے ہتھے یہ والا مسئلہ لگ جائے تو وہ کہے گا بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی. تو اس طرح سے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا خیال رکھا جاتا ہے. اب یہ ذرا سخت باتیں ہو رہی ہیں، خواتین کو سر پریشانی ہو رہی ہوگی کہ کیا فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر، تو انہوں نے سوچا کہ چلو باہر چلتے ہیں. خیر، تو اب لیکن یہ چیزیں کیا ہیں، یہ صرف آپ کے اس لحاظ سے بتانا ہے کہ چیزیں کتنی دقیق ہوتی ہیں اور اتنے آسانی کے ساتھ ان کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا اتنا اور بتا دیجئے، بس 5-7 منٹ کی بات اور رہ گئی، پھر اس کے بعد جب اور چیزیں آئیں گی تو آپ لوگوں کی ذرا دلچسپی آئے گی اس میں، جو اعتراضات کی باتیں آئیں گی اور ان کے جوابات. دیکھیے خود امام خمینی بھی، نہیں پہلے یہ بات بتا دوں کہ جتنے بھی مستحبات اور مکروہات ہیں توضیح المسائل وغیرہ کے اندر، یہ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو کہ ضعیف روایات کی بنیاد کے اوپر، جب بھی اس میں رجاء مطلوبیت وغیرہ کو لکھا جاتا ہے. آغا سیستانی تو کہتے ہیں رجاء مطلوبیت کی نیت سے عمل کرو، لیکن امام خمینی نے باقاعدہ ان ضعیف روایات کی بنا پر ان کو مستحب بھی قرار دیا ہے. اگر کوئی چیز جس کے اندر ثواب والی کوئی بات بیان ہوئی ہو، اس میں رجاء مطلوبیت بھی نہیں لکھا، بلکہ واضح طور پر جیسے میں نے مثال دی تھی، جیسے کھانے پینے کے مستحبات لکھیں، کھانے پینے کے مکروہات لکھیں، جبکہ آغا سیستانی نے کھانے پینے کے آداب لکھے. یعنی انہوں نے مستحب کہتے ہیں، میں مستحب کیسے قرار دوں، روایت جو ہے معتبر نہیں ہے میرے نزدیک. امام خمینی کہتے تھے کہ نہیں، روایت اگر ضعیف بھی ہے تب بھی اس کو مستحب یا مکروہ جو ہے کے طور پر عمل کیا جا سکتا ہے. وہ اب آگے چل کر اس کی بھی کچھ باتیں بیان ہوں گی. امام خمینی کہتے تھے کہ اگر روایت مقبولہ اور مشہورہ ہو، یعنی روایت ضعیف ہے لیکن مقبول ہے، مشہور ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس کو پکا مستحب سمجھ کے بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ خود امام خمینی کا جو نظریہ ولایت فقیہ، اس میں بھی جو دلائل کے اندر جو ایک اہم ترین دلیل پیش کی جاتی ہے وہ ہے مقبولہ عمر ابن حنظلہ. مقبولہ کہتے ہی ضعیف حدیث کو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ مقبولہ یہ علماء میں مقبول رہی ہے، مشہور رہی ہے، علماء اس پر عامل رہے ہیں، اس کے مطابق فتوے دیے ہیں، لہذا اس ضعیف حدیث کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا. اچھا، لہذا اس ضعیف حدیث کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا. یعنی فقط سند نہیں دیکھی جاتی، بہت ساری اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. اور اتنا بات اور بتا دی جائے کہ مرسل روایات جو ہیں یہ واجب اور حرام کے اندر تو یہ نہیں چلتی، لیکن مستحبات اور مکروہات کے اندر ان کا اپنا ایک رول ہے، یا مباح چیزوں کے لیے بھی ان کو پیش کیا جا سکتا ہے. یعنی
مقتل، اب یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ مقتل کی جو روایتیں ہیں یا تاریخی واقعات کی جو روایت ہیں، ان کی قوت اور صحت سند کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ قرائن کو دیکھا جاتا ہے۔ اب مثلا میں ایک اگر چیز آپ کے سامنے پیش کروں، یہ تو خیر ابھی آپ نے سنا تھا کہ اس میں اتصال سند، آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں کہ تاریخی باتوں میں اتصال سند ضروری نہیں ہوتا۔ آپ میں سے اکثر وہ خواتین نہیں ہوں گی، پچھلے سالوں کے اندر ایک اسی طریقے سے جو حضرت قاسم ابن الحسن ان کی جو عقد کے سلسلے میں، ان کی شادی کے سلسلے میں کچھ روایات کا تجزیہ پیش کیا گیا تھا، تو اس میں نتیجہ یہی تھا کہ اگرچہ یہ روایات اس طور پر علمی اعتبار سے ثابت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علماء نے ان روایات کو کتاب کے حوالے سے بیان کرنے کی اجازت دی، اور اس میں کچھ فتاوے بھی نقل ہوئے تھے، یعنی فقط کتاب یا عالم کا حوالہ دے کر بھی روایت کو نقل کرنے کی اجازت ہے۔ تو یعنی خواہ اس کی سند اس میں مذکور ہو یا نہ ہو، تو اگرچہ علماء کا یہ نظریہ یہی ہے کہ وہ عقد واقع نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی کچھ روایات کے اندر تذکرہ ہے تو اس کو نقل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا تھا یہی والا سوال، تو انہوں نے کہا کہ بالکل یقینی طور پر اس واقعے کو عقد قاسم کی روایت کو نقل نہیں کیا جا سکتا، لیکن حکایت کے طور پر کتاب یا کسی عالم یا کسی شخص کے حوالے سے اس کو نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی آقا خوئی نے بھی اس کو، میں اس تناظر کے اندر پیش کر رہا ہوں کہ واقعہ خواہ صحیح جو روایت کو جانچنے کا اصول ہے اس کو ثابت نہ بھی ہو، تب بھی اس کو نقل کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہاں پر ایسا اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ تو حرام کام اس نے گویا کر دیا کہ جو متصل سند کے ساتھ روایت نہیں اسے پیش کیسے کر دیا، جبکہ ایسا نہیں اسے پیش کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا بھی، انہوں نے بھی اسی طرح کی بات کہی کہ یقینی طور پر نہیں لیکن احتمال کے طور پر نقل کیا جا سکتا ہے اس واقعے کو۔ اور آیت اللہ بہجت سے بھی یہی سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگر معلوم باشد کے نقل از بعض تواریخ میں روایت ہاست اشکال نہ دارت، اگر معلوم ہے کہ بعض تاریخوں میں اور کچھ روایات میں اس عقد کا تذکرہ ہے حضرت قاسم کے، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آیت اللہ محسن الحکیم سے بھی پوچھا گیا تھا، تو ان سے تو بہت ساری چیزیں اس فتوے میں پوچھی گئی ہیں کہ اس طرح سے، بلکہ عرب دنیا کے اندر تو حضرت قاسم کو ایک بچے کو، نوجوان کو دولہا بنا کر بھی لے کر آیا جاتا ہے اس کے طور پر، اور مہندی وغیرہ بھی وہاں نکالی جاتی ہے، اس کے الگ بہرحال فتاوے وغیرہ ہیں۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس واقعے کی منظر کشی وغیرہ کرنے میں بھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ روایات کے اندر یعنی اتنے آسانی کے ساتھ ہر شخص اور نوجوان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ فوراً روایات کے اوپر اپنے فیصلے صادر کرنے لگے۔ مراجع کے، علماء کے، مجتہدین کے نظریات دیکھنے پڑتے ہیں کہ روایت کو کس طرح سے جانچا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ جناب تاریخ میں بھی اور بہت سے مستحبات اور مکروہات میں بھی مرسل روایت کو ہم قبول ہی نہیں کریں گے، فوراً لکھا ہوتا ہے مرسل، کراس لگایا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ اکثر میں دیکھتا ہوں روایت مرسل ہے تو روایت لکھی ہوتی ہے، اس پر کسی بھی نوجوان نے کراس لگایا ہوا ہوتا ہے۔ یہ توہین ہے احادیث کی۔ آپ کو کیا پتا کہ اس روایت کا موقع محل کیا ہے؟ صرف مرسل کو دیکھ کے آپ نے کہیں سے سیکھ لیا ہے تو سوچتے ہیں کہ اس کو ایک ہی لاٹھی سے ہر چیز کو ہانک دینا چاہیے۔ تو اگر اس کو آپ کہیں کہ ہم قبول نہیں کریں گے، اس اصول کو اگر مان لیں، تو بے شمار تاریخی واقعات کو آپ کو انکار کرنا پڑے گا، بے شمار فقہی احکام کو، مستحبات و مکروہات کو آپ کو چھوڑ دینا پڑے گا، حتیٰ کہ وضو اور نماز کی مشہور ترین چیزیں، یعنی اگر میں ان کے نام اگر لے دوں آپ کے سامنے جو ضعیف روایات کی بنا پر علماء نے کہی ہیں، تمام علماء اور مراجع اس پر عمل کرتے ہیں ان مستحبات اور مکروہات پر، تو میں ان کے نام اس وجہ سے نہیں لے رہا کہیں آپ کی نگاہ میں ان مستحبات کا مقام کم نہ ہو جائے، لیکن وہ بھی ضعیف روایتوں سے، وہ بھی ضعیف روایات سے، تو اس وجہ سے میں پیش نہیں کر رہا ان کو۔ لیکن اگر یہ والے اصول کو آپ بنا لیں تو کتنی ہی چیزوں کو آپ کو چھوڑ بیٹھنا پڑے گا جو کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، کوئی مجتہد اس کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تاریخی واقعات جو کہ صریح جھوٹ پر مبنی نہ ہوں، قرائن اس کی حمایت میں، ان کو قبول کیا جائے گا، اور احکام میں بھی مستحبات، مکروہات، مباحات وغیرہ کے سلسلے میں مرسل روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو وہ دیکھیے، وہ جو پہلا اعتراض تھا کہ روایت مرسل ہے،
تو اس پہ کتنی چیزوں کا. اب یہ جو بات بیان ہوئی تھی کہ قرینہ دیکھا جاتا ہے، قرائن کی کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت صحیح نہیں. تو اچھا، یہ جو روایتیں نتحت جبینہا بے مقدم المحمل کا لفظ آیا روایت کے اندر، تو روایت نتح یا نتح یا نتحت، یہ جو روایت اس لحاظ سے اس کو یہ کہا جاتا ہے. اس کے بہت سارے قرائن موجود ہیں کہ یہ روایت صحیح. 3 اہم ترین قرینے علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں. پہلا قرینہ تو یہ ہے کہ شدید رنج و غم اور الم کا موقع تھا، اس میں اس عمل کا ہونا بالکل عین قرین عقل، عین قرین عقل. دوسرا قرینہ یہ ہے کہ فقہا نے اس حدیث کو مشہور اور مقبول قرار دیا اور اس کے مطابق فتوے دیے. تائید میں اس روایت کو اپنے فتاوے میں پیش کیا ہے، اپنے فتاوے کے اندر اس روایت کو نقل کیا. یہ دوسرا قرینہ ہے اس کی روایت کے صحیح ہونے کا. یعنی اگر روایت مرسل بھی ہو لیکن فقہا کے درمیان مشہور ہو، مقبول ہو، اس کے مطابق فتوے دیے ہوں، اس کی تائید کی ہو، اس کو اپنے فتاوے کے ذیل میں نقل کیا ہو، یہ دوسرا قرینہ ہے اس روایت کے صحیح ہونے کا. تیسرا قرینہ، ابھی مثالیں آگے آئیں گی اس کی، روایت جزا سے اس عمل کی تائید ہوتی. یعنی روایات موجود ہیں ایسی کہ جس میں امام حسین کے غم میں اس طرح کی بےتابی کے اظہار کو جائز قرار دیا گیا، بلکہ مرغوب بھی قرار دیا گیا. یہ تیسرا قرینہ ہے. اور قرائن بھی ہیں لیکن 3 اہم ترین قرینے. علماء فرماتے ہیں کہ جو پہلا قرینہ تھا کہ انتہائی شدت غم و الم سے سید الشہداء کے سر اطہر کو نوک نیزہ پر بلند دیکھ کر شدید محبت کرنے والی بہن نے شدت غم سے چوبے محمل سے سر ٹکرایا، تو بالکل عین قرین عقل و محبت و عاطفت اور طبیعت اور فطرت کے قریب ترین. یہاں معاذاللہ کوئی خوشی کا موقع نہیں تھا کہ آپ کہتے کہ بھئی یہ کون سا قرینہ ہے، خوشی کے موقع پر کون پیشانی کو کسی چیز سے ٹکراتا ہے. یہاں عام حالات میں بھی نہیں تھے کہ کسی کو کوئی اعتراض ہو کہ جناب عام حالات میں تو ایسا نہیں ہوتا، کون عام حالات میں اپنے سر کو ٹکراتا ہے کسی چیز. یہاں شدید مصائب سے سازگار حالات کا قرینہ موجود ہے. شدید مصائب، نوک نیزہ پر جوانان جنت کے سردار کا سر، اور اس سے بڑھ کر یعنی قرینہ اور حالات اور کیا ہو سکتے ہیں. اچھا، پھر دوسرا قرینہ یہ ہے کہ اس روایت پر عمل کرتے ہوئے علماء اور مجتہدین نے باقاعدہ اس پر فتوے دیے، کیونکہ روایت مشہور ہے. علماء اور مجتہدین نے دوسرا قرینہ. کتنے ہی علماء ایسے ہیں، مثلا آیت اللہ سید محمد شیرازی، ان سے بھی پوچھا گیا تھا، مرحوم ہو گئے، تو ان سے اس روایت کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ روایت صحیح؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، یہ بالکل ثابت ہے اپنے فتوے میں. بلکہ ان کے لحاظ سے ان سے پوچھا گیا تھا کہ خونی، یعنی ہر مجتہد کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، میں ان کا نظریہ بتا رہا ہوں، ورنہ دیگر مراجع کا نظریہ مختلف بھی ہے، کہ کیا اس کی کوئی ملتی ہے سند کہ یہ جو مثلا خونی ماتم آج کل کیا جاتا ہے جسے تدبیر کہتے ہیں، ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی اس پر اس کی کوئی مثال؟ تو اس میں بھی انہوں نے اسی روایت کو پیش کیا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی، یعنی اپنے فتوے میں اس روایت کی کو تائید کے طور پر پیش کیا. اور آیت اللہ شیخ عبداللہ مامقانی المواقب الحسینیہ میں باقاعدہ ان کا فتویٰ جو ہے موجود ہے، جس کے اندر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بالکل یہی والی روایت کو باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے فتوے کے ذیل میں نقل کیا. اسی طرح سے دیکھیے، میں بات کیا بیان کر رہا ہوں، قرائن کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ علماء اس کے مطابق فتوے دیتے آئے ہوں، چاہے وہ روایت مرسل ہو، علماء فتوے دیتے آئے ہوں، اسے مقبول اور مشہور قرار دیتے ہوئے اپنے فتوے کی تائید میں اس کو پیش کریں یا اپنے فتوے میں کی دلیل کے طور پر پیش کریں، تو اس روایت کو بھی معتبر سمجھا جاتا ہے. تو آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے بھی اس روایت کے متعلق پوچھا گیا، تو انہوں نے اسی روایت کو اپنے فتوے کے اندر تائید کے طور پر پیش کیا. اور جو فتاوے ہیں آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے، اب اتنا وقت نہیں تیز رفتاری کے ساتھ جانا ہے، تو اس میں بھی اسی طرح سے انہوں نے اس روایت کو تائید کے طور پر پیش کیا. اگر روایت بالکل جھوٹی ہوتی تو کوئی مجتہد کسی جھوٹی روایت کو کیسے اپنے فتوے کے اندر پیش کر سکتا ہے؟ مسائل فقہ کی بات ہو رہی ہے، مجتہد سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، اس کے اندر ایک جھوٹی روایت کا حوالہ دے، ممکن نہیں.
تو آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے بھی اس روایت کو پیش کیا اپنے فتوے میں. آیت اللہ سید تقی طباطبائی قومی مجتہد مسلم آیت اللہ کوئی نے خود ان کو اجازہ اجتہاد وغیرہ بھی دیا تھا. انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے اور سے اس کو تائیدی سمجھا ہے کہ حضرت زینب نے چوبے محمل سے سر ٹکرایا تھا اور خون جاری ہوا تھا. ان کا اپنا بھی فتویٰ اس سلسلے میں اسی طرح سے. تو حتیٰ کہ یہاں تک علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ اس روایت کو قبول کر کے بعض فقہا نے اپنے فتووں کو تبدیل بھی کیا ہے. پہلے ان کا فتویٰ کچھ اور تھا لیکن جب اس روایت کو قبول کیا تو اپنے فتوے کو تبدیل بھی کیا. یہ بھی آگے چل کر اس کا بھی تذکرہ آئے گا. اچھا، بہت سے علماء تو ایسے ہیں جنہوں نے سے روایت جو مسلم الجساس ہے اس پر اجماع متاخرین کا بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے. باقاعدہ علماء میں سے اگرچہ مرجع اس لحاظ سے ان صفحوں کے اندر ان کا شمار نہیں ہے، لیکن بہرحال آقا محمد جمیل حمود عاملی انہوں نے جو شاعر حسینیہ لکھی ہیں اس میں باقاعدہ اس روایت کے متعلق متاخرین علماء کا اجماع قرار دیا ہے کہ انہوں نے اجماع کیا ہے اس روایت کی صحت کے اوپر، یعنی کہ اس روایت صحیح. تو اچھا، اب یہاں شہرت یہ ہے کہ روایت کا مشہور ہونا. بہت سے لوگ کہتے ہیں روایت مشہور، یہ کیا فضول سی بات ہے، کوئی سی بھی روایت لوگوں میں مشہور ہو جائے. نہیں، یہ لوگوں میں مشہور کی بات نہیں ہے. روایت مشہور کی شہرت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مجتہدین، فقہا، محدثین، مورخین اور عرفاء میں اس کا مشہور ہونا. عرفاء میں اس کا مشہور ہونا. بہت سی روایت ایسی، جیسے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک ذاکر نے کربلا میں ایک اپنے اشعار کے اندر کچھ ایسے اشعار پیش کیے کہ اب میں اس کا بالکل وہ نہیں کر رہا، میں صرف اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ نہ اس کو کوئی کسی کی تائید یا تنقید کے طور پر لیا جائے. میں صرف اس کا ایک وہ ٹکڑا نکال کے پیش کر رہا ہوں. وہ جو کچھ اشعار تھے ان کا کچھ عارفانہ عرفا کے اندر کچھ مشہور احادیث ہیں، حتیٰ کہ امام خمینی نے بھی لکھا ہے، اس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا تھا، جو کہ روایت اصلاً وہ ثابت نہیں ہے فقہی قواعد کے اعتبار سے یا احادیث کی سندوں کے اعتبار سے، لیکن عرفا اس کے معنی لیتے ہیں. ابھی میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ روایت مرسل ہیں لیکن محدثین اور علماء نے قائل ہیں اس کے. جیسے بس ایک دو باتیں اور رہ گئیں ذرا سخت قسم کی ہیں کہ امام خمینی یہ کہتے تھے کہ روایت تو چھوڑیے، صرف شہرت فتویٰ علماء متقدمین شیخ طوسی کے زمانے تک حجت ہے. یعنی متقدمین سے لے کر شیخ طوسی کے زمانے تک حجت ہے، صرف فتوے کی شہرت بھی. متاخرین علماء کے شہرت فتویٰ حجت نہیں ہے لیکن وہ اس کو حجت سمجھتے تھے. اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو بھی بھول جائیے گا آپ، یہ بہت مشکل بات آ گئی. قاعدہ اشریت اور قاعدہ ثقات مشائخ یا مشائخ ثقات، یہ اگر قاعدے پائے جائیں تو مرسل روایت بھی قابل قبول ہوتی. اور شیخ طوسی تو اگر کہتے تھے اگر مرسل روایت کسی صحیح السند روایت سے نہ ٹکرائے تو وہ بھی حجت ہوتی. تو مرسل کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو جائیے کہ کسی جگہ روایت مرسل ہے فوراً کراس نہیں. یہ بہت غلط طریقہ کار نوجوانوں نے پکڑ لیا ہے آج کل، اور بہت احادیث سے گویا آگ سے کھیلنا شروع کر دیا کیونکہ بہت زیادہ آج کل یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. تو میں نے اس وجہ سے آپ کے سامنے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے الرٹ ہو جائیں کہ اس طرح سے مقلدین کو کسی باتوں میں دخل نہیں دینا چاہیے. جیسے دیکھیے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو مشہور ہونے کی وجہ سے قبول کی جاتی ہیں. مثلا انما الاعمال بالنیات، کیا یہ صحیح السند روایت ہے؟ نہیں، ضعیف روایات میں سے. ابھی علمی بات ہو رہی ہے خالی، لیکن علماء کہتے ہیں اس کا مضمون صحیح ہے، اس کا مضمون صحیح ہے، اس میں کوئی کسی صحیح روایت سے ٹکرانے والی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. اس کی مشہور رہی ہے، علماء اس کو اپنے اس کے اندر پیش کرتے ہیں اگرچہ روایت ضعیف. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے، صحیح روایت ہے، ضعیف روایت ہے، ضعیف ہے روایت، لیکن کتنی شہرت رکھتی ہے. کہاں اب کوئی کسی نوجوان کے ہتھے لگ جائے یہ والی روایت جو میں نے اب پیش کی، فوراً کہے روایت ضعیف ہے اور ضعیف کے معنی کہ جھوٹی ہے اور اس کو بالکل نہیں پیش کرنا چاہیے، اور جناب اسے کراس لگا کے اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈالنے لگے. نہیں،
نہیں کیا جا سکتا ایسا. کتنا وہ آپ حدیث سنتی ہیں کہ میں بے کے نیچے جو نقطہ ہے انا نقطہ تحت البا، یعنی میں بے کے نیچے جو نقطہ ہے، حضرت امیر المومنین کی حدیث کتنی مشہور ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بلکہ کہا جاتا ہے تو کچھ سنی صوفیہ سے ذکر ہوئی. ہمارے علماء نے بھی اگر کسی جگہ پہ لکھا ہے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ سنی کتابوں سے لے کے اس کو لکھا ہے. لیکن کیا ہے تو اب اس کو، لیکن عرفا اس کی عرفانی تعویلات کرتے ہیں. آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے باقاعدہ اس کی تشریحات کی ہیں، اگرچہ روایت ضعیف ہے، اگرچہ مثلا کوئی روایت مرسل ہے، لیکن علماء اس کو قبول کرتے ہیں، اس کی عرفانی تعویلات کرتے ہیں. نہیں فقط راویوں کو نہیں دیکھا جاتا. اور اسی طرح سے اگر میں پیش کرنا چاہوں تو یقین کیجئے کتنی ہی روایات ایسی جو اتنی مشہور اور معروف ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں اور مرسل ہیں. تو وہ جو اس کے اندر بار بار گردان کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں. بلکہ ایک دو قاعدے ہیں، بس یہ اور سن لیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو آگے بڑھا رہا ہوں دلاسے دیتے ہوئے، لیکن کیا کریں کہ ایک قاعدہ ہے کہ مشہور پر عمل حجت ہے، خواہ راوی معتبر ہو یا نہ ہو. یہ جو بھی آپ کے سامنے کہ روایت اگر مشہور ہے تو خواہ راوی معتبر ہو خواہ راوی معتبر نہ ہو، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. اور بہت سی روایت، ہر وہ روایت جو مشہور ہو مگر اس پر عمل نہ ہو، یعنی علماء نے اس کو مشہور ہے یا روایت صحیح السند ہے، بلکہ اسے کہیں ہر وہ روایت جو جس کی سند صحیح ہو لیکن اس پر عمل نہ ہو، وہ حجت نہیں ہے، خواہ راوی اس کے سارے ثقہ ہوں یعنی صحیح ہوں. کتنی ہی روایات ایسی ہیں کہ جن کے راوی سارے صحیح ہیں لیکن پھر بھی روایت پہ علماء عمل نہیں کرتے. مثلا علماء بیان کرتے ہیں، جیسے ایک حدیث ہے چاند ہمیشہ 30 کا ہوگا، سند کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ بالکل صحیح حدیث ہے. بوری حضرات جو ہے اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن ایسا کوئی بھی علماء نے یہ اگرچہ روایت کے سارے راوی صحیح ہیں لیکن پھر بھی اس پہ عمل نہیں ہوتا، کیونکہ علماء اور مجتہدین نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اور اس کے پھر الگ دلائل ہیں، میں اس کے اوپر ابھی نہیں جانا چاہتا. لیکن آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راوی روایت مرسل ہوتی ہے، بیچ میں سے راوی غائب ہوتے ہیں یا راوی غیر معتبر ہوتے ہیں، لیکن علماء اس پر عمل کرتے آئے ہیں، وہ مشہور روایت ہے، وہ حجت ہے. اور روایت صحیح السند ہو لیکن علماء اس پر عمل نہیں کر رہے ہوں تو وہ اس کو بھی قبول نہیں کیا جاتا. یعنی کتنا اس کے اندر دیکھیے باریکیاں ہیں. تو اچھا، اب علامہ مجلسی، اب وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ روایت معتبر نہیں، علامہ مجلسی کی باقاعدہ یہ گواہی ہے کہ میں نے کتب معتبرہ میں اس واقعے کو دیکھا ہے. علماء کہتے ہیں یہ بات اس روایت کی قبولیت کے لیے کافی. اب دیکھیں بہار الانوار ہے جہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اب پہلی جو لائن ہے اس میں رأیت فی بعض الکتب المعتبرہ رویہ مرسلا عن مسلم الجساس. کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتب معتبرہ میں، معتبر کتابوں میں اس واقعے کو دیکھا ہے. خود علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کافی ان کا کہنا، تاریخی واقعات کے اندر ان کا یہ کہنا کافی. اور کون عالم کہہ رہا ہے جو کہ ماہر ہے احادیث اور روایات کو جانچنے کا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے معتبر کتابوں کے اندر دیکھا ہے. تو اگر نقل کرنے والا معتبر ہے تو تمام عقلاء کی بھی سیرت ہے، پابند شریعت لوگوں کی سیرت ہے کہ واقعات میں معتبر افراد کا فقط نقل کرنا کافی سمجھا جاتا ہے، اور ان سے آپ پورا اتصال سند اور پروف وغیرہ نہیں مانگتے. مثلا آیت اللہ سیستانی کسی بات کو، کسی تاریخی واقعے کو آپ کے لیے نقل کریں، آیت اللہ خامنہئی کسی تاریخی واقعے کو نقل کریں اور وہ خود کہیں کہ میں نے معتبر کتابوں کے اندر اس کو دیکھا ہے، تو کیا آپ اس تاریخی واقعے کو ماننے کے لیے آپ کہیں گے کہ نہیں، جب تک آپ تمام متصل سند کے ساتھ نہیں دکھائیں گے تب تک ہم اس تاریخی واقعے کو نہیں مانیں گے؟ نہیں، عقلاء کی سیرت کے خلاف ہے، پابند شریعت لوگوں کی سیرت کے خلاف ہے کہ ان باتوں کی بھی ان سے سند مانگی جائے، ان کا صرف نقل کرنا کافی سمجھا جاتا. تو تاریخی واقعات میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ کوئی اتنے زیادہ سخت اصول اور قواعد نہیں ہیں جو واجب اور حرام کی روایات کے سلسلے میں ہوتے ہیں.
یعنی جو واجبات کی احادیث ہیں اس میں سخت اصول چلتے ہیں، حرام کی روایات کے سخت اصول چلتے ہیں، لیکن تاریخی واقعات میں اتنے سخت اصول نہیں۔ اور روایت اگر متصل سند کے ساتھ نہیں بھی ہے، قرائن اس کی حمایت میں ہیں، تب بھی اس روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور یہ روایت شہرت کی بنا پر قبول کی گئی، علماء اور فقہا کے درمیان مشہور ہے۔ اچھا، اس بات کا فقہا نے اپنے فتووں کے اندر بھی اظہار کیا۔ مثلا آیت اللہ سعید الحکیم سے جب یہ والا سوال پوچھا گیا اس روایت کے متعلق، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ روایت مشہور اور معروف ہے، روایت مشہور اور معروف ہے۔ یعنی علماء نے باقاعدہ یہ اردو والا مشہور اس لحاظ سے نہ سمجھیں کہ بس کسی بھی ٹی وی پہ کوئی بات مشہور ہو جاتی ہے، جیسے یہ عام عوام میں کوئی بات شہرت اختیار کر لیتی ہے، اس کو نہیں کہہ رہی۔ علماء اور فقہا کی شہرت کہ ان کا فتووں میں ذکر کرنا، فتووں کی دلیل کے طور پر ذکر کرنا، فتوے کی تائید میں ان روایات کو پیش کرنا، اس کو شہرت اور روایت پر عمل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ سید مرتضی حسینی فیروز آبادی بڑے مراجع میں سے تھے، اور الانتصار جو آیت اللہ شیخ علی قرانی کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر 9 میں، اس پہ 4 لکھا ہوا ہے لیکن جو اصل جو کتاب ہے وہ 9ویں جلد میں ہے۔ انہوں نے اپنے فتوے میں فرمایا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا یہ فعل کہ انہوں نے اپنی پیشانی کو محمل پہ مارا یہاں تک کہ خون جاری ہو گیا، مشہور اور معروف ہے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ والی اس روایت کے متعلق۔ یعنی مشہور اور معروف ہونے کا ذکر کی انہوں نے کیا، اور پھر کہا کہ اس روایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو روایت کی شہرت کا جو اصول ہے یہ جاری و ساری ہوتا ہے تاریخ میں۔ اچھا، فقط تاریخی قدیم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قدیم جو ہمارے تاریخی جو کتابیں ہیں یا احادیث کی کتابیں اس میں اگر یہ واقعہ نہیں ہے تو یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا ہے۔ کتنی دیکھیں تاریخی باتیں ایسی ہیں، آج بھی آیت اللہ مرشی نجفی کی جو لائبریری ہے اس میں کتنے ایسے ہیں جو خطی نسخے ہیں، ابھی تک پرنٹ بھی نہیں ہوئے۔ کس نے ایک ایک کتاب کو جا کر آج تک دیکھا ہے کہ نہیں کہ کسی بھی قدیم منابع کے اندر کتنی ایسی چیزیں اور روایات ہیں جو کہ بہت بعد میں ملی ہیں، کتابیں بعد میں ملی ہیں، حتیٰ کہ میں نے پچھلی دفعہ شاید کسی اس میں ذکر کیا تھا کہ اصول اربعہ میں جو 400 اصولوں پہ کتابیں لکھی گئی تھیں اس میں سے جو امام نے لکھوائی تھی اور اس کے بعد لوگوں نے حکام کے ڈر سے ان کتابوں کو چھپایا تھا، اس میں سے 18 کتابیں اور اصول وہ تو شیخ آیت اللہ حسین بروجردی کے دور میں ملے۔ تو قدیم منابع میں اگر بہت سی چیزیں نقل نہیں ہوئی ہیں تو اس کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ جیسے خود آقا ابو الحسن شیرانی ہمارے ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے نفس المحموم جو شیخ عباس قمی کی کتاب ہے اس کا ترجمہ کیا ہے دم السجوم کے نام سے۔ اس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ طفلان مسلم کا جو قصہ ہے قدیم کتابوں میں موجود نہیں، لیکن شہرت رکھتا ہے، اور کتنا آپ طفلان مسلم کے کتنے مصائب پڑھتی ہیں، لیکن یہ قدیم کتابوں کے اندر اس قصے کا ذکر نہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر پہلے کی کتابوں میں اگر نہیں ملی ہے تو وہ بعد میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اچھا، اب کچھ اعتراضات لوگ پیش کرتے ہیں جو شیخ عباس قمی نے اس روایت پہ کی ہیں۔ صاحب مفاتی شیخ عباس قمی نے اس حدیث کے اوپر کچھ اعتراضات کی۔ اچھا، ان اعتراضات کے بھی علماء نے جواب دی، اور انہوں نے اپنی کتاب منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ مجلسی نے اس روایت کو منتخب طروحی اور ایک کتاب نور العین سے جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ان کے نزدیک، وہ کہتے ہیں ان کتابوں کی جو حیثیت ہے وہ اہل فن سے مخفی نہیں ہے، ان کتابوں پر اعتبار نہیں کیا کہ منتخب طروحی اور نور العین جو ہے۔ اور پھر فرمایا شیخ عباس قمی نے کہ کیسے ممکن ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم ایسا عمل کریں، اور کچھ اشعار جو انہوں نے پیش کیے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے پڑھ کر سنائے تھے، جو انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ان کی شان کے خلاف ہیں۔ اس طرح کے کچھ اعتراضات شیخ عباس قمی نے کی۔ تو پہلی بات تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے خود علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ میں نے بعض کتب معتبرہ میں اس کو دیکھا ہے۔ تو یہاں پر علامہ مجلسی نے کہیں بھی کتاب کا نام نہیں لکھا ہے۔ شیخ عباس قمی پہ ایک اعتراض علماء کا یہ ہے
کہ آپ نے خود سے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ منتخب ترویحی سے انہوں نے نقل کیا ہے یا نور العین سے نقل کیا ہے، جو کہ بہت زیادہ اتنی مستند کتابیں نہیں علماء کے نزدیک سمجھی جاتی. جب انہوں نے کہا کہ میں نے معتبر کتاب کے اندر دیکھا ہے، تو آپ نے، جب انہوں نے خود نہیں لکھا اس بات کو، تو آپ نے کیسے اس بات کا اندازہ لگایا؟ تو یہ ان کا اس اعتراض کو اس لحاظ سے رد کیا ہے. اچھا، اور اگر بالفرض ان کتابوں سے نقل کیا بھی ہے، تب بھی علامہ مجلسی کی نگاہ میں وہ کتابیں معتبر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں رأیت فی بعض الکتب المعتبرہ، میں نے بعض معتبر کتابوں کے اندر دیکھا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ علامہ مجلسی کی اپنی گواہی ہے کہ کتابیں معتبر ہیں. البتہ علامہ مجلسی نے کتابوں کا حوالہ نہیں لکھا. تو علماء کہتے ہیں فقط ان کا یہ گواہی دینا کہ میں نے معتبر کتابوں میں اس واقعے کو دیکھا، اس کی قبولیت کے لیے کافی. اچھا علماء کہتے ہیں دیکھیے دو چیزیں، ایک تو علامہ مجلسی نے معتبر قرار دیا، دوسری بات یہ کہ علماء میں شہرت رکھتی ہے، انہوں نے اس کے مطابق فتوے دیے اور اسے قبول کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر خواہ شہرت پہ عمل نہ بھی ہوتا، یعنی علماء اس کے مطابق فتوے نہ بھی دیتے، اس پہ عمل نہ بھی کرتے، تب بھی فقط علامہ مجلسی کا یہ کہنا کہ میں نے اسے معتبر کتابوں میں موجود پایا ہے، اس تاریخی واقعے کی سند میں کافی ہے. البتہ اس مشہور قول پر علماء نے جو عمل کیا ہے، اس کے مطابق فتوے دیے، اس نقل معتبر کے لیے مزید تاکید کا باعث بن گیا ہے. یعنی ڈبل اس کی اسٹرینتھ ہو گئی ہے. یہ صرف علامہ مجلسی کا کہہ دینا بھی کافی تھا میں نے معتبر کتابوں میں دیکھا ہے، تو اس واقعے کی سند کے لیے کافی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ علماء نے فتاوے دیے، اس پر عمل کیا، تو یہ ایک لحاظ سے دگنی اس کی تائید ہو گئی. جی، تو یہ چیز ہے اس کے اندر. تو اس لحاظ سے جب بھی جو بعض علماء نے، جیسے میں نے کہا کہ متاخر علماء کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ اس پہ تو متاخر علماء کا اجماع ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور علماء متاخرین یا علماء کے بہت بڑے گروپ کا اگر کسی بات پر اجماع ہوتا ہے تو یہ جابر ضعف سند اور جابر ارسال بھی ہے. یعنی مرسل ہونے کی جو سند ہے اس کا جبران ہو جاتا ہے، اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے. اچھا، اور ایک روایت بھی علماء اس میں پیش کرتے ہیں زرارہ کی کہ امام نے فرمایا تھا خذ بما اشتہر بین اصحابک، جو روایت میرے اصحاب کے اندر مشہور ہو اس کو بھی لے لو. تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس میں شہرت روایت کو بھی علماء نے شامل کیا ہے کہ اس سے مراد شہرت روایت بھی ہے، یعنی روایت اگر علماء میں مشہور رہی ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. اچھا، اب اس علماء کو اس حد تک قبول کیا ہے علماء نے اس روایت کو کہ باقاعدہ آیت اللہ سید مرتضی فیروز آبادی نے تو اپنے فتوے میں تدبیر، یعنی جو خونی ماتم ہے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ بھی اسی روایت کی بنیاد پر دیا. اگرچہ رہبر معظم اور عاصر مکارم اور دیگر جو علماء ہیں وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن میں علماء کے اقوال کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس روایت کو مستند قرار دیتے ہوئے بلکہ رجحان شرعی قرار دیا اس کے اندر. اور اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد وحیدی تبریزی، انہوں نے بھی اس روایت کو قبول کیا ہے اور اس روایت مسلم الجساس پر باقاعدہ استناد رکھتے ہوئے تدبیر کے جواز کا فتویٰ دیا تھا. تو بہرحال اور آیت اللہ صادق روحانی جو موجودہ حیات زندہ مراجع میں سے ہیں قوم میں، انہوں نے بھی اس روایت کو معتبر قرار دیا. اپنی کتاب قربان الشہادہ کے اندر اس روایت کو انہوں نے معتبر قرار دیا. اور جب ان سے بات پوچھی گئی اس روایت کے متعلق کہ کیا یہ روایت صحیح ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے انہوں نے اپنے سر اقدس کو چوب محمل کے اوپر مار کر زخمی کیا تھا، تو جواب انہوں نے دیا نعم علی مبانین الاصولیہ ہی روایت معتبرۃ بلا ریب. ہاں، یہ اصول کے مطابق اگر اس کو پرکھا جائے تو یہ روایت معتبر ہے اور بلا ریب کوئی شک نہیں ہے اس روایت کے معتبر ہونے پر. اور ان سے دوسرا بھی ان کا ایک فتویٰ موجود ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ وہ جو بنی اسد کی جو ایک روایت ہے کہ امام کے سامنے بنو اسد کے لوگوں نے تلواروں کو اپنے سر پہ مار کر زخمی کیا تھا مواسات کے عنوان سے، امام حسین کے غم میں مواسات کے عنوان سے،
اور پھر یہ جملہ کہا تھا یا لیتنا کننا معکم سیدی فنفوز فوزا عظیما، یہ والی روایت، اور دوسری حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی محمل پر سر مارنے والی روایت. کیا یہ روایتیں معتبر ہیں؟ جواب نعم موجودتان و معتبرتان، جی ہاں یہ روایت موجود ہیں اور معتبر ہیں. تو اسی طریقے سے علماء نے بعض اوقات کہا ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر کہ بلکہ حیرانگی کا اظہار کیا کہ تاریخ طبری کے اندر جو مصائب موجود ہیں اس کو تو علماء نے لوگوں نے جو ہے وہ معتبر قرار دیا ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی مرسل روایتیں موجود ہیں. اسی طریقے سے لہوف جو کتاب ہے ابن طاؤس کی، اس کے اندر بھی روایتیں مرسل اور ضعیف ہیں. تو آخر ان کو کس بنا کے اوپر جو ہے وہ قبول کیا ہے؟ تو لہذا تاریخی واقعات کے اندر صحیح السند، متصل السند، عادل راویوں کے ساتھ مکمل استناد کے ساتھ روایات کو نقل کرنا اور ان کے مطالب کو نقل کرنا، یہ اس کا مطالبہ کرنا کہ بالکل صحیح السند روایات ہمیشہ ہونی چاہیے تو ہم قبول کریں گے ورنہ قبول نہیں کریں گے، یہ علماء نے فرمایا کہ یہ مطالبہ اتنا صحیح نہیں ہے. اور اگر یہ کسی نے ایسا مطالبے کو کیا اور تو اس کے معنی ہوں گے آپ 90% تاریخی واقعات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، جو کہ کوئی بھی اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں علماء اور مراجع میں سے بھی، اور وہ اس کا کوئی اصول بناتے ہی نہیں ہے کہ واجب و حرام کی روایت کے جو پرکھنے کے اصول ہیں ان کو تاریخی واقعات کے اوپر جاری کریں. اچھا، اب شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں جو اعتراضات کیے تو سب سے پہلا تو یہی کہ انہوں نے جو ہے وہ منتخب طروئی سے، نور العین وغیرہ سے جو ہے وہ نقل کیا، جبکہ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب خود علامہ مجلسی یہ بات کہہ رہے ہیں اور انہوں نے ماخذ کو ذکر نہیں کیا ہے تو انہوں نے کیسے نسبت دے دی کہ انہوں نے انہی دو کتابوں سے؟ ہو سکتا ہے علامہ مجلسی کے ظاہر ہے کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کہ خطی نسخوں میں ہیں اور علامہ مجلسی کے نزدیک وہ کتابیں معتبر تھیں، جب بھی انہوں نے کہا کہ میں نے معتبر کتابوں میں اس کو دیکھا. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. اور دوسری بات ہے کہ علامہ مجلسی کی نگاہ میں وہ کتابیں معتبر تھیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے، بلکہ تیسری بات کہ جزا کے عنوان سے صحیح روایات کے مطابق حضرت زینب کا عمل تھا. روایت جزا یعنی جس میں بےتابی کا اظہار کرنا امام حسین کے غم میں، وہ روایتیں بالکل صحیح السند ہیں، ان کے مطابق عمل انہوں نے کیا، تو لہٰذا اس کے اندر کوئی پرابلم والی بات نہیں، کیونکہ ان روایات کی تائید ہوتی ہے. اچھا، پھر کیونکہ روایت کی تائید کی، جیسے کہ خود ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر جزا و بکا مکروہ ہے سوائے امام حسین کے اوپر جزا و بکا کے. بکا تو غم میں رونا، لیکن جزا جو ہے، جزا کے معنی یہ ہیں کہ بےتابی کا اظہار کرنا، گریبان کو چاک کرنا اور چہرے پر مثلا خراش ڈال لینا وغیرہ، بہت ساری اس طرح کی، سینے اور سر کے اوپر ہاتھ مارنا، یہ تمام جزا کے عنوان سے. تو کسی بھی چیز سے اگر کوئی سر ٹکرا لے اپنا، جب ہاتھ کو آپ ٹکرا سکتے ہیں اپنے سینے پہ اور خون جاری ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ زور سے بھی ماتم کرے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں. تو اس روایت جزا سے اس فعل کی تائید ہوتی. اچھا، پھر اعتراض یہ کہ جناب وہ ایسے اشعار کیسے کہہ سکتی ہیں بھائی تمہارا دل، اب پہلے تو تم ہماری نرم دلی سے ہماری بات کو سن لیتے تھے، آج تمہارا دل سخت ہو گیا، تم ہمیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے، اشعار ہیں، اشعار میں اپنی محبوب شخصیت سے شکایت بھی کی جاتی. وہ جو نوحہ، آپ اکثر آپ کیا اس کو توہین قرار دیں گی؟ وہ نوحہ، اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، تو اب وہ کہیں گے نہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، ان سے شکایت کا اظہار کیا جا رہا ہے گویا. تو یہ اشعار ہیں، اشعار میں اس طرح اس کو توہین سے نسبت نہیں دی جا سکتی. کتنی اس دعاؤں کے اندر باقاعدہ شکایت کی گئی ہے، اللہ سے شکایت کی جاتی ہے کہ ہمارا جو امام ہے وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہے. تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ توہین کی جا رہی ہے؟ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں. چوتھے امام کی اس بات کو، جو ان کا جملہ تھا کہ پروردگار تیری رحمت کو دیکھ کر لوگ، جو روایت کا مفہوم ہے کہ تیری رحمت کو دیکھ کر لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اس کی طرف جرت کرتے ہیں، یعنی تو اتنا ان کو معاف کرتا ہے یہاں تک کہ ان کو جرت پیدا ہوتی. کیا یہ کہا جائے گا کہ امام کی توہین ہے اس کے اندر اس قسم کے جملے کہنے میں؟ علامہ اقبال نے جب وہ شکوہ لکھی تھی تو کتنے ہی
یہی کہا جائے گا نا، جاہل مولویوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے تھے اس زمانے میں، اور علامہ اقبال کو کافر قرار دیا تھا کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ نرم دلی کی عکاسی کرتی ہیں. اشعار کے اندر شکوے شکایت کا ایک عنوان ہوتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں علماء نے جو اشعار کا بھی تجزیہ کیا، اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے کسی مقام اور مرتبے کو کوئی کم سمجھے. اچھا بات کیا ہو رہی تھی کہ شیخ عباس قمی نے اعتراض کیا ہے اس کے اوپر، اور پہلی جو کتاب تھی ان کی منتہی الاعمال تھی، اس کے اندر انہوں نے اعتراض کیا. اس کے بعد کافی عرصے بعد انہوں نے نفس المحموم کتاب لکھی شیخ عباس قمی نے. لیکن جو اعتراضات انہوں نے وہاں پر نقل کیے تھے منتہی الاعمال میں، نفس المحموم میں روایت لکھی لیکن کوئی اعتراض نقل نہیں کیا. علماء نے باقاعدہ اس کو اس بات کی نشاندہی قرار دیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شیخ عباس قمی بعد میں اس روایت کی صحت کے قائل ہو گئے تھے، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک روایت پر اتنے زیادہ اعتراضات کیے ہوں اور پھر اسی روایت کو اپنی بعد کی کتابوں میں بغیر کسی اعتراض کے نقل کر دیا. ممکن نہیں تھا. اگر اتنی ہی ناقابل اعتباری روایت تھی تو کم سے کم بعد میں یا تو اعتراضات دوبارہ لکھتے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے نظریے سے رجوع کر لیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسین منتظری، ظاہر ہے کہ علمی لحاظ سے بھی ہم کچھ سیاسی ٹائپ کی تو ظاہر گفتگو نہیں کر رہے، علمی لحاظ سے بھی ان سے ایک فتویٰ پوچھا گیا تھا جس میں حضرت زینب کی اسی محمل سے سر ٹکرانے والی روایت کے متعلق ان سے سوال پوچھے گئے تھے. تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ اس روایت کو علامہ مجلسی نے بہار اور العوالم میں بشکل مرسل یعنی بغیر کسی سند کے مسلم جساس سے نقل کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ البتہ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا ہے کہ علامہ مجلسی نے اس کو منتخب تروحی وغیرہ سے اور نور العین سے نقل کیا ہے. تو اچھا پھر کچھ باتیں لکھنے کے بعد پھر انہوں نے لکھا ہے آیت اللہ منتظری نے کہ خود شیخ عباس قمی نے جب نفس المحموم لکھی تو اس پورے واقعے کو علامہ مجلسی سے دوبارہ نقل کیا اور اس کا رد نہیں کیا. اور اس کے بعد جو اس کتاب کا ترجمہ نفس المحموم کا علامہ شیرانی نے کیا ہے اس کے اندر اس واقعے کی تائید بھی کی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ خود آیت اللہ شیخ حسین علی منتظری نے بھی کہا کہ منتہی الاعمال کے اندر واقعہ لکھا، اس پہ اعتراضات کیے، لیکن اسی واقعے کو دوبارہ نفس المحموم کے اندر جو بعد میں کتاب لکھی گئی اس میں بغیر رد کے لکھا ہے اس کو. اور اس کے بعد جب اس کتاب کو اسی کتاب کا ترجمہ جو کیا گیا ہے اس میں علامہ شیرانی نے اس روایت کو معتبر قرار دیا. تو اس لحاظ سے لگتا یہ کہ انہوں نے اپنے اس نظریے سے رجوع کر لیا تھا، ورنہ ممکن نہیں تھا کہ ایک کتاب کے اندر روایت کو لکھنے پر اتنے اعتراضات لکھے جائیں اور اس کے بعد پھر دوسری بعد میں لکھی جانے والی کتاب میں وہی واقعے لکھیں اور بغیر کسی اعتراض کے اور رد کے اس کو لکھیں. یہ ممکن نہیں تھا. اس کا مطلب ہے کہ شیخ عباس قمی نے بھی اپنے اس نظریے سے رجوع کر لیا تھا. تو اب یہ علامہ شیرانی ہیں اور یہ علامہ شیرانی جو ان کی تہران میں قبر مبارک ہے. اچھا اب یہ جو واقعہ ہے یہ اتنی کتابوں کے اندر موجود ہے، بڑے بڑے علماء نے، اب اتنا وقت بھی نہیں ہے میرے پاس کہ ان سب کے صرف نام بھی پڑھے جائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ تقریباً 54 کتابوں کے نام جہاں پہ علماء نے، تو جب بھی علماء کہتے ہیں یہ روایت اتنی شہرت رکھتی ہے اور اس پہ علماء نے عمل کیے لہذا اس کو قبول کیا جائے گا.